کہ ایک کا نام محمد رضا ہے اور ایک کا نام محمد حفیظ ہے، اور ان بچوں پر آج تک مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ان بچوں نے میری ان کے ماں باپ کی طرف میری سوچ جا رہی تھی۔ بالکل بالکل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ، اور ابھی بھی اگر مجھے کہیں وہ بچے مل گئے تو میں پوچھوں گا یار آپ کے والد کیا کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باہمت پاکستان سے نعیم الرحمان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے قاری عبدالقدوس صاحب کا مجھے فون آیا جو کہ ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام ہیں، اور وہ مجھ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کے پاس جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ ضرور آپ سنیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے گاؤں کی جو کرکٹ ٹیم ہے شاہین کلب کا فائنل میچ ہوا 331 اٹھوال سائیں کلب کے ساتھ، جس میں جو ہماری ٹیم ہے شاہین کلب نے جو ہے ون کیا اور مقابلے میں فتح حاصل کی۔ تو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو شاہین کرکٹ کلب 394 جاجا کو، جس میں بلال صاحب ہیں، رحمان صاحب ہیں اور دیگر ٹیم کے کھلاڑی ہیں، خالد ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ تو ناظرین چلتے ہیں ابھی قاری عبدالقدوس صاحب کے پاس جو کہ ہمارے مسجد کے امام ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو ناظرین ہمارے مسجد کے امام جو ہیں قاری عبدالقدوس صاحب تک میں پہنچ چکا ہوں، انہوں نے مجھے بلوایا ہے اور یہ ایک کوئی واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ 2-3 دن پہلے جو ہے یہ پیش آیا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے چینل کے تھرو جو ہے لوگوں کو جو ہے اس بارے میں آگاہی ہو، اور اس میں ایک جو ہے ایک سبق ہے جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے واقعہ معمولی، لیکن یہ غیر معمولی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے میری زندگی کا، اس گئے گزرے دور کے اندر کہ میرا موبائل گر گیا تھا، اچھا، اور اس میں قیمتی چیزیں باقی تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ایک ریلیجیس ایک مذہبی انسان کے لیے جمع پوجی میری اس میں بہت ساری کتابیں تھیں، تفاسیر وغیرہ، احادیث وغیرہ اور کانٹیکٹس وغیرہ تھے پچھلے تقریباً 3-4 سالوں کے۔ اچھا، چونکہ مجھے 27 سال ہو گئے اس شعبے میں، یعنی کہ دعوت اور تبلیغ میں، تعلیم اور تعلم میں، پڑھنے اور پڑھانے میں، تو کافی سارے دوستوں کے کانٹیکٹس میرے پاس تھے، وہ اسی میں تھے۔ اور یہ مارکیٹ، یہ مطلب کس دن ہوا واقعہ ہے؟ یہ 4 مئی کا واقعہ ہے، یہ 4 مئی کا واقعہ ہے۔ آپ کہاں پر تھے، کس جگہ پہ تھے؟ جی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاں پہ ایک مسجد ہے مجددیہ مسجد، بڑی شاندار مسجد ہے، اس کے سامنے سے میں گزر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، اچھا، اور اور وہیں پہ میرا یہ موبائل گر گیا۔ اچھا، یہ جیب سے گرا ہے یا وہاں کچھ چیز لے رہے تھے؟ جی نہیں، جیب سے گرا ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ قاری صاحب تھے، وہ بھی بتا رہے تھے جھکے ہوں گے، کچھ چیز اٹھا رہے ہوں گے، اس طرح گرا ہے؟ کس طرح نہیں پتہ لگا؟ یہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا میں، اچھا، اور آگے رش زیادہ تھا، وہ چھوٹا سا جمپ ہے، مجھے نہیں پتہ چلا۔ اچھا، جب یہ گرا وہیں پہ تو ادھر ہی بچوں نے اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، جن بچوں نے اٹھایا ماشاءاللہ میں انہیں اس چینل کے تھرو نعیم الرحمان صاحب کے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کا نام محمد رضا ہے اور ایک کا نام محمد حفیظ ہے، اور ان بچوں پر آج تک مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ان بچوں نے میری ایک امانت کو سنبھال کے رکھا، اور یہ مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے عظیم ماں باپ نے ان بچوں کی تربیت کی ہے، انہیں چھپایا نہیں، خراب نہیں کیا، آگے پیچھے نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ جو تھا، پھر میں نے چھوٹا سا اس پہ کلپ بھی بنایا تھا۔ اچھا اچھا، ہاں جی، وہ ناظرین کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی ساتھ لگاتا ہوں کلپ۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جب آپ کا موبائل گرا تو آپ کو پتہ کب لگا کہ آپ آگے جا چکے تھے؟ یہ نماز مغرب کا وقت تھا، میں وہاں شہر سے نکل چکا تھا، یہاں تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹوبہ سے ہمارا جاجا گاؤں۔ بالکل بالکل۔ جب میں یہاں پہ پہنچا تو میں نے یہیں دیکھا میرے پاس نہیں ہے، پھر میں نے گھر والے موبائل سے نا کانٹیکٹ کیا، ان سے رابطہ کیا، تو آگے سے ان بچوں نے اٹھایا، محمد رضا نے، تو انہوں نے کہا انکل آپ کا جو موبائل ہے وہ میرے پاس ہے، ہم آپ کے پیچھے بھاگے ہیں۔ ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کہ اس میں سے جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ بچے 2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر وہاں سے مجددی مسجد سے بھاگتے رہے پیچھے پیدل، جو ان میں ہمت تھی، اور وہ فیضان مدینہ جو ہمارا ٹوبہ کا مرکز ہے اس سے باہر وریام والا روڈ تک وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں۔ میں سر ایک دفعہ ان دونوں بچوں کو جو ہے نا سلوٹ مطلب میں ان کو ماروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ موبائل کی اس وقت کیا اہمیت ہے۔ اصل میں موبائل جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ اس کے اندر جو آپ کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے، جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو بال ان دونوں بچوں کو جو ہے میری طرف سے سلام ہے، باہمت پاکستان سے سلام ہے۔ جی سر آگے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں وہاں پہ گیا، پھر ان بچوں نے مجھے اور حیران کر دیا۔ جب میں نے اپنا موبائل سیو دیکھا، صحیح سلامت تھا، کوئی خراش وغیرہ نہیں تھی، تو مجھے ان بچوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کے پیچھے
فیضان مدینہ سے آگے وریام والا روڈ تک بھاگے ہیں اور بڑی آپ بات ہے، تیزی میں تھے. بڑی بات ہے جی. ہاں جی. پھر اس کے بعد اگلی بات سنیں, میں نے کہا کہ یار مجھ سے جو چیز فرمائش کریں میں آپ کو لے کر دینا چاہتا ہوں, کچھ اچھا. کھلانا چاہتا ہوں. اچھا یقین مانے ان بچوں نے کہا انکل نہیں. میں نے بڑی ان کی نا منت سماجت کی ہے. صحیح. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تب میں نے وہ چھوٹا سا وہ کلپ بنایا, ورنہ میں شاید لے کے ان سے دے دلا کے واپس آ جاتا. مطلب آپ نے وہ دونوں بچے جو ہے مختلف پائے, آپ نے بالکل ہٹ کے تھے دوسرے بچوں سے, بالکل ہٹ کے تھے, اور ان کے میں ان کے یقین کریں ان کے ماں باپ کی طرف میری سوچ جا رہی تھی. بالکل بالکل. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ, اور ابھی بھی اگر مجھے کہیں وہ بچے مل گئے تو میں پوچھوں گا یار آپ کے والد کیا کرتا ہے, اور آپ کے والدین نے کس طرح آپ کی یہ تربیت کی ہے. یا تو والدین ہیں یا پھر اساتذہ کرام ہیں. ہاں بالکل. تو ناظرین یہ اصل میں بیسکلی دیکھیں, موبائل تو ہمارے یہاں جو ہے اکثر چوری بھی ہوتے رہتے ہیں, گم بھی ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں. تو قاری صاحب کا اصل میں کہنے کا مقصد صرف اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس چینل کے تھرو لوگوں کو تک جو ہے ایک میسج کنوے کروں, ان کو بتاؤں کہ ہمارے اس دور میں کہ اس دور میں اس طرح کے بچے آج بھی موجود ہیں, اور ایک پازیٹیو انہوں نے جو ہے عمل کر کے دکھایا تاکہ دوسرے بچے بھی جو ہے وہ اس چیز سے سیکھیں اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں. تو میں ناظرین دوسری بات یہ کہوں گا کہ حالانکہ یہ اکثر لوگ ہوتا ہے, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو بات کریں کہ یار ایک معمولی چیز پر آپ نے پروگرام بنایا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑی بات ہے, کیونکہ بچوں کے لیے ایک بڑی بات ہے. یہ ہم نے اپنی قوم بچوں کو ابھی سے سنبھالنا ہے. کیا کہنا سر, ابھی ہم ابھی سے بچوں کو گائیڈ کریں گے تو بالکل. اس میں آپ کو اگر سیرت نبوی میں سے کچھ سنانا چاہوں تو بڑا سارا مواد ہے بچوں کے اوپر, لیکن سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ہم سکھائیں گے وہ ساری زندگی ہم اس سے پائیں گے. آج ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے, اور سیرت نبوی کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے جناب کھیلتا ہوا میدان میں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں, گھر کا سودا سلف لانے کے لیے آپ نے بھیجا, لیکن وہ کھڑا ہوا تھا, آپ مسکراتے ہوئے انداز میں فرمایا بیٹا انس آپ سودا لے کر کیوں نہیں آئے. بس مسکراہٹ اتنی عظیم تھی, عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, لیکن یہ واقعہ آج تک سیرت کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, مثال دی جاتی ہے کہ کسی بچے کو سمجھانا ہے تو آپ نے اس انداز سے سمجھانا ہے ساری زندگی وہ واقعہ اسے یاد رہے کہ میں نے یہ کوتاہی کی تھی اور آپ پیچھے سے آئے مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے تو سودا لے کر آنا تھا. تو ہم نے آج تربیت کرنا چھوڑ دیا اپنے بچوں کی, تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے جوان تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں ہماری اس طرح کی خدمت نہیں کرتے یا اس طرح کی امانت کی پاسداری نہیں کرتے جو ہمیں ایز اے مسلمان کرنی چاہیے. ماشاء اللہ ناظرین, دو بچوں نے بڑا اچھا یہ کام کیا ہے, قدم اٹھایا انہوں نے, اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں, اور واقعی کچھ یہ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو کہ چھپا ہوا ہے, وہ کچھ کر کے ضرور دکھائیں گے. تو قاری صاحب کچھ اور مزید کہنا چاہیں گے کچھ بچوں کو؟ میں ان بچوں کے والدین جو خصوصی اگر جب یہ پروگرام اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میں انہیں ابھی تک یقین مانے میں نہیں جانتا. اچھا. یہ غائبانہ میں ان بچوں کے والدین کو سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہوں گا کہ ان جیسے بچوں کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. اللہ ان دونوں بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اسی وہ امانت داری پر قائم رہیں. آمین. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. باہمت پاکستان سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن ضرور پریس کر دیں. اللہ حافظ.